نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواہ احمد وابن ماجہ۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی، تعریف و توصیف کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات گرامی معزز سامعین، اور صرف 2 دن کا روزہ ہمارے سامنے باقی رہ گیا ہے، اور آپ لوگوں کے سامنے عصر نماز کے بعد روزے کے مسائل کے بارے میں درس چل رہا تھا۔ درس ہوتے ہوتے آخری درس صدقۃ الفطر کے بارے میں باقی رہ گیا تھا۔ اس کے بعد انشاءاللہ عزیز ایک درس ہوگا عید کی سنت کے بارے میں، کہ عید نماز کے لیے ہم جائیں تو اس سے پہلے کیا کیا سنتیں ادا کرنی ہیں، اس کے بارے میں ایک درس ہوگا۔ تو صدقۃ الفطر کے تعلق سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک روایت پڑھی ہے جو احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ عباس، یہ عبداللہ بھی صحابی تھے اور عباس بھی صحابی تھے، اسی لیے ان دونوں کو عنہما کہا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے زکوٰۃ الفطر کو، یعنی صدقۃ الفطر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے، طہرۃ للصائم من الرغو والرفث، روزے داروں کے لغو اور رفث جو کام ہو جاتا ہے، یا تو روزہ رکھنے کی حالت میں چھوٹے موٹے جو گناہ ہو جاتے ہیں تو اس گناہ کو یہ صدقۃ الفطر کیا کرتا ہے، ختم کر دیتا ہے، جھڑا دیتا ہے۔ طہرۃ للصائم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صائم کو پاک کرنے کے لیے، کس چیز سے؟ من اللغو والرفث سے، بیہودگی باتوں سے اور فحش باتوں سے۔ یعنی انسانی تقاضا یہ ہے اور انسانی فطرت یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ چیزیں فطرتی طور پر کیا ہے، پائی جاتی ہیں، غصہ ہونا، گالی گلوچ کبھی کر لینا، لڑائی جھگڑے کر لینا۔ تو روزے کی حالت میں اگر کسی نے اس طریقے سے کر لیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی زکوٰۃ الفطر ادا کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، یعنی وہ گناہ اس کے کیا ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ دوسرے حدیث کا ٹکڑا ہے وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، اور صدقۃ الفطر جو نکالتے ہیں، یا تو اللہ کے نبی نے جو فرض قرار دیا ہے اس کا دوسرا مقصد کیا ہے، طُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مسکینوں کو کھانا مل جائے عید کے دن، مسکینوں کو، فقیروں کو، جو مسکین ہیں، فقیر ہیں، ان کو کیا ہو جائے، کھانا مل جائے۔ فمن اداها قبل الصلاۃ، پس جس آدمی نے اس کو ادا کیا، یعنی زکوٰۃ الفطر کو ادا کیا نماز سے پہلے، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے، فہیہ زکوٰۃ مقبولہ، تو یہ کیا ہے، مقبول زکوٰۃ ہے، یعنی اس کا عمل یہ قبول، قابل قبول ہے۔ ومن اداها بعد الصلاۃ فہیہ صدقۃ من الصدقات، اور جس آدمی نے اس کو نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقہ ہو جائے گا، اور عام صدقہ کا اس کو ثواب ملے گا، زکوٰۃ الفطر کا اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ یا تو زکوٰۃ الفطر جو اس کے اوپر فرض تھا، واجب تھا، وہ وجوب اور فرض اس سے ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ روایت کیا ہے، ابن ماجہ کی ہے اور احمد کی ہے۔ تو اس حدیث کے تحت بے شمار مسئلے ہم کو معلوم ہوں گے درس میں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوگا کہ صدقۃ الفطر کیا ہے، فرض ہے، اور احناف کے نزدیک یہ واجب ہے، اور واجب اور فرض میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، بلکہ نظریات کا تھوڑا سا کیا ہے، فرق ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صدقۃ الفطر کیا ہے، یہ واجب ہے، فرض ہے ہر آدمی کے لیے، یہاں تک کہ حدیث میں اور اس کی تشریح آئے گی، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو یا غلام ہو یا آزاد ہو، ہر ایک کے اوپر کیا ہے، صدقۃ الفطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے۔ یہ چیز معلوم ہے۔ دوسری چیز ہم کو اس حدیث سے یہ بات اہم معلوم ہوئی کہ صدقۃ الفطر ہم کیوں ادا کریں، تو ادا کرنے کی وجہ ہم کو یہ معلوم ہو گئی کہ روزہ رکھنے کی حالت میں اگر ہم سے کوئی لغو بات ہو جائے
یا تو روزے دار سے کوئی رفس بات ہو جائے تو یہ چیز جو ہے صدقۃ الفطر اس رفس کو اور اس کے لغو کو کیا کرتی ہے، ختم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، اور انسان کے اندر جو غلطی ہو جاتی ہے روزے کی حالت میں اس غلطی کو کیا کرتی ہے، معاف کر دیتی ہے۔ یہ پہلی حکمت معلوم ہوئی۔ دوسری حکمت یہ معلوم ہوئی کہ طعمۃ للمساکین، مسکینوں کو کھانا مل جائے۔ دین اسلام کے نظام کو دیکھیے، دین اسلام کے نظام کو ایک طرف تو دین اسلام نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، صدقہ کو فرض کیا ہے، خیرات کو بتلایا ہے، زکوٰۃ فرض ہے، صدقہ دینا کیا ہمارے لیے واجب ہے، اس طریقے سے کیا خیرات کرنا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتلایا کتنا غریب کے اوپر دین اسلام نے مہربانی کی ہے کہ تاکہ اس غریب کو عید کے دن غمزدہ نہ ہونا پڑے، یا تو عید کے دن اس غریب کے گھر میں ایسا نہ ہو کہ چولہا نہ جلے، اسی لیے دین اسلام نے بتلایا ہے کہ تم کیا کرو، نماز جانے سے پہلے تم صدقۃ الفطر ادا کرو تاکہ اس غریب کو بھی کیا ہے، ضروریات کی چیزیں، کھانے کی چیزیں اس کو بھی کیا ہو جائے، مل جائیں۔ تو یہ اہم دو چیزیں بتلائی گئی ہیں حدیث کے اندر صدقۃ الفطر کے تعلق سے۔ تیسرا مسئلہ اس سے ہم کو یہ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ اس کو نماز سے پہلے ادا کرنا ہے۔ فرض کب ہوتا ہے؟ جب وہ شوال رمضان شوال کا جب چاند طلوع ہوتا ہے تب کیا ہوتا ہے، ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے اور اس کو نماز پڑھنے سے پہلے ہم کو ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن علماء کرام نے یہ بھی بتلایا ہے کہ اگر کوئی آدمی سہولت کے تحت ایک دو دن پہلے اگر ادا کر رہا ہے تو ادا کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اسی طریقے سے ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ایک صحابی ہیں، تو ضرورت کے تحت کیا ہے، وہ ایک دو دن پہلے بھی ادا کر سکتے یا کرتے تھے، تو ایک دو دن پہلے ہم ادا کر سکتے ہیں، ورنہ فرض جو ہوتا ہے یہ کیا ہے، غروب ہونے کے بعد، یہ رمضان کا مہینہ جیسے ختم ہوا، سورج غروب ہوا، چاند طلوع ہوا، تب ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے، اور یہ رہتا ہے یعنی عید کی نماز تک یہ چیز ہمارے اوپر رہتی ہے۔ عید کی نماز ختم ہو جانے کے بعد پھر کیا ہے، زکوٰۃ الفطر کیا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، عام صدقہ کیا ہوگا، اس کا شمار ہوگا۔ تو بے شمار مسئلے ہیں اس کے تعلق سے، کل کے درس میں دو چار مسئلے اور اہم مسئلے بتلائے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام مسئلوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حدیث اور قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔